ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامی نئے سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام شریف کا پہلا دن۔ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ آج کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ 3 دن 4 دن پہلے، آج کی تاریخ سے پہلے، آپ کو عین مصلی پر کھڑی حالت میں فجر کی نماز کے اندر وار مار کے زخمی کیا گیا، اور 3 دن کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو یکم محرم الحرام تدفین ہوئی اور شہادت کا سارا منظر واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے یہ نیا سال آتے ہی پہلے دن سے اسلام جن کے اوپر اپنے رنگ دیکھ کر کے، اپنے نوازشات کر کے، ان کے ذریعے سے دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم ہستی آج کے دن، آج کی تاریخ میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما کر ہمیشہ کے لیے محبوب کائنات کے دامن میں جا کے آرام فرما ہو۔ تو ان کی شان عظمت سبحان اللہ بے بہا، ان پر اللہ اپنے مقام دیے۔ ان کی اکثر باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کے اندر مانگا ہے، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب دے دے، اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے، اسلام کو عزت دے دے، اس کے ذریعے دے دے، اسلام کی مدد اس کے ذریعے کر۔ ایک روایت میں آیا کہ مولا ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ اگلے دن فاروق اعظم آ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آقا پاک نے خود فرمایا، میں نے یہ دعا کی تھی، اللہ پاک نے بتایا ہے کہ مجھے پیارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مانگا ہے، کہتا ہے مراد ایک ہوتے مرید ہوتا ہے جو کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے۔ فاروق اعظم مرید تو ہیں، لیکن مرید ہونے سے بھی پہلے وہ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرانے دور کے اندر بھی آپ سفیر تھے، اپنے قریش کے سفیر تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات نپٹایا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو پہلے دن ہی عرض کی حضور آپ کو کرتے اسلام سچا دین نہیں، اللہ وحدہ لا شریک سچا نہیں، میں عمر صاحب سچا ہے، تو آپ اللہ پاک کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا عمر بالکل میں سچا نبی ہوں۔ حضور بھی وہاں خانہ کعبہ میں جا کر ساروں کے سامنے سر عام جان کے ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ابھی اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، حالات نہیں ہے۔ عرض کی حضور آپ گئے آگے آپ بھی حالات نہیں ہوں گے، میرے باتیں فرمائے چلے چلتے ہیں۔ کئی صحابہ نے کہا عمر ذرا صبر کر لو، حضور پاک نے فرمایا میری کل کی دعا کا اثر ہے، آج اس کو روکنا نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں آپ اس کے مطابق کریں گے، چلو چلتے ہیں۔ فاروق اعظم ایک لائن میں کھڑے ہوئے، حضرت امیر حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ دوسری لائن میں 2 قطاریں بنا کے دونوں ایسے آگے چل رہے ہیں، صحابہ باقی سارے پیچھے ہیں، آقا پاک دونوں کے درمیان میں خوبصورت لائنوں کی شکل ہے۔ خانہ کعبہ میں آ کر ساروں کے سامنے حضور علیہ السلام نے نوافل ادا کر شکر آدمی کے نفل ادا ہوئے۔ کہتے ہیں وہاں صحابہ کرام نے نعرہ ایسا لگایا تھا، اللہ اکبر
یہ اتنا ان کے ایمان لانے پر خوشی ہوئی. جبریل امین اسلام نازل ہوئے اسپیشلی. جبریل امین اسلام آسمانوں سے آئے. آپ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس وقت آسمان والے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور سارے فرشتے ایک دوسرے کو فاروق اعظم کے ایمان لانے کی مبارکیں دے رہے ہیں. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. فاروق اعظم ایمان لے آئے. عبداللہ حضرت عمر ابن خطاب ایمان لے آئے. حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت فاروق سے کہ اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا لقب مشہور ہو گیا آپ کا فاروق. اور فاروق اعظم سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کس نے کہا؟ تو انہوں نے یہی واقعہ سنایا. کہا کہ جس دن میں اسلام لایا تھا نا تو مانا بابا میں جان کے آپ نے نمازیں پڑھی تھی. تب سے حضور اسلام نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا. بڑے کمال کے عظیم و شان صحابی. حضور اسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا مجھے بڑے لوگ دکھائے گئے. کسی کی قمیض اس کے گھٹنوں تک, کسی کی پنڈلیوں تک, کسی کی ٹخنوں تک. تو میں نے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی قمیض پاؤں سے بھی نیچے پیچھے زمین کے اوپر گھسیٹتی آ رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور اتنی لمبی قمیض, اس سے آپ تعبیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس سے بیان فرماتا ہوں دین اور اسلام کا علم اور دین اسلام کی چادر اللہ پاک نے فاروق اعظم کو سب سے نبی عطا فرمائی. اسی وجہ سے جب فاروق اعظم کا دور شروع ہوتا ہے تو اسلام دن پر دن ایسے چل رہا تھا جیسے چلتی سواری ہوگی. سواری کو کبھی چلتا دیکھے آپ بھائی نے؟ سواری چل رہی ہوگی. اسلام ایسے چلتا جا رہا تھا. جدھر کو رخ آیا علاقے کے علاقے فتح کر ڈالے. دشمنوں کو ایسا زیر کیا کہ فاروق اعظم کا نام سن کر دشمن ڈر جایا کرتے تھے. اور کئی ایسے بندے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بار فاروق اعظم کی زیارت تو کرواؤ. یہ بندہ ہے کون؟ نام سن کر ہی آگے فتح کیے جا رہے ہیں. یہ جو ایران کا اس وقت کا شاہ تھا بادشاہ, اس نے کہا کہ میں بھی چل کے دیکھنا چاہتا ہوں. جب گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک درخت کے نیچے اپنا یہ جو ہوتا ہے نا نیچے زمین کچی زمین اس کو اکٹھا کر کے اینٹ نما بنا کے اس پہ اپنا بریک سا کپڑا رکھ کے اس کو سرانا بنا کے آگے رکھ رہے درخت کے نیچے. کسی نے کہا کہ یہ ہے امیر کے لیے عمر ابن خطاب. کہتے ہیں یہ جس کے نام پر علاقے فتح ہو رہے ہیں اور مسلمان دن قدیم طاقتور ہو رہے ہیں یہ بندہ. میں نے کہا یہ ہے جو ہمارے لیے یہ دیتے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ وہ اس پر ہیبت اتنی طاری تھی, روب اتنا طاری تھا تو قریب نہیں جا رہا تھا. یہ عمر ابن خطاب پتہ نہیں سویا ہوا ہے تو یہ بلا ہے تو اٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے اللہ پاک نے خواب کے اندر دودھ کا پیالہ عطا فرمایا. میں نے دودھ کا پیالہ خوب رج کے پیا. حضور اسلام اپنا نام دیتے ہیں. فرمایا میں نے چنگا رج کے دودھ کا پیالہ پیا اور جو بچ گیا وہ سارا دودھ کا پیالہ میں نے عمر ابن خطاب کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا آپ لیتے ہیں؟ فرمایا اس کی تعبیر میں بیان فرماتا ہوں دین اسلام کا علم. دین اسلام کا علم جو اللہ پاک نے مجھے دیا اس کا فیض اور اس کی مبارکیت میں نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی. اس روشنی کے ساتھ ان کی تعین کی گئی, ان کی مدد کی گئی. اللہ پاک نے پہلے دن سے ان کو جب جوڑا دن پر دن سر عام ان کا بڑا مشہور جملہ تھا جب آپ ہجرت کرنے لگے تو فرمایا جس نے اپنے آپ کو واسطے جہنم کروانا ہے آ جاؤ میرے سامنے. عمر ہجرت کر رہا ہے آپ کو روک لو. جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے آ جاؤ. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے آ جاؤ مجھے روک لو. عمر ابن خطاب چھپ کر ہجرت نہیں کرے گا. فرمایا میں تمہارے سامنے سر عام جا رہا جسے روکنا آپ کو روک لو. وہ کافر دبے کھڑے میں سارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کو روکنے کی ضرورت کسی بھی نہیں. جو تمہارے جب کے بہادر انسان تھے فاروق اعظم. سونا پت تھا آپ کا, بڑا پت زبردست جسامت والے, بڑی مونچھ آپ میں رکھی ہوئی تھی, مونچھ شریف بڑی پیاس اور آنکھوں کے اندر روب بڑی آنکھ تھی آپ کے, روب کا جلال. کیا شان ہے آپ ذرا سوچے اسے. فاروق اعظم جس راستے پر جا رہے ہوتے تھے سامنے سے شیطان اگر آ رہا ہوتا تو شیطان راستہ تبدیل کر جاتا. کئی کہتے چڑھ گیا تو نہیں کہہ رہے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے. سوچے اس امیر المومنین فاروق اعظم کی کیا شان ہوتی.
آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کی دن رات حضور علیہ السلام کے رکھوالی کے لیے وقت دیا. آخر حضور علیہ السلام کی دنیا سے رحلت ہوئی. اسے نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت ہوئی تو آپ نے باقاعدہ چپ کر نام لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا. آپ جب آتے ہیں خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. میں آپ کو خلافت کے حوالے سے چند خاص واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جب خلافت کے لیے آتے ہیں تو ان دنوں میں دن بدن اسلام پھیلا, اتنا اسلام پھیلا کہ یہ ایران, یہ روم, یہ فارس, یہ سارے علاقے آپ کے دور کے اندر فتح ہو گئے. یہ یمن کا ایریا, یہ ماما, بڑے علاقے فتح ہوئے. 22,000 یا 24,000 مربع میل تک اسلام کی حدود وہ وسعت پکڑ گئی تھی. اتنا وسیع ہو گیا اسلام. اور آپ کے دور کے اندر 1036 شہر اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قصبوں سمیت علاقے کا جو مضافات ہوتے ہیں ان سمیت 1036 شہر آپ کے دور کے اندر فتح ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جہاد نہیں رکنے دیا, جہاد نہیں رکنے دیا. ہر روز دن بدن جہاد. 4,000 مساجد اس دور کے اندر, آپ کے دور کے اندر آباد کروائی گئی, بنوائی گئی, تعمیر کروائی گئی. 4,000 مسجد. ان 4,000 مسجدوں کے اندر 9,900 مسجدیں جامع کروائی گئی تھی. جامع مساجد. آپ کو اپنا پیارا انداز تھا. جہاں نیا علاقہ پتہ ہوتا مسجدیں بنتی تو آپ 5-6 مسجدوں کے درمیان میں ایک بڑی مسجد تعمیر کروایا کرتے تھے, جامع مسجد. اور سب علاقوں والوں کو حکم ہوتا تھا کہ سب نے اپنے اپنے محلوں کے اندر آسانی کے لیے فجر زور مغرب عشاء پڑھو, لیکن جمعے والے دن ساروں نے اپنے ایریوں سے نکل کر جامع مسجد کے اندر جانا ہے. اور اس علاقے کے قاضی القضا, چیف جسٹس جو اس ایریے کا ہوتا تھا, فیصلہ سنانے والا, حکم جاری کرنے والا, اس قاضی القضا کو حکم ہوتا تھا کہ تم نے جا کر ممبر پر خطبہ دینا ہے, وہ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے جو حرام کام کرے گا سزا یہ ملے گی, بدکاری کرے گا سزا یہ ملے گی, چوری کرے گا سزا یہ ملے گی. ایک دوسرے کے حقوق مارو گے تو یہاں پر تمہیں ساروں کے سامنے سزا دی جائے گی. قاضی القضا چیف جسٹس اس ایریے کا وہاں پر بیٹھ کے خطبہ دیتا ہو اور لوگ سارے آپ کر وہاں بیٹھ کے خطبہ سنتے ہو اور ان کو احکام سنائے جا رہے ہیں. تصور کریں اسلام کیسا پھیلتا ہوگا. اگلے جمعے ساروں کو تبدیل ہوتی تھی. مساجد کے جو ایریے تھے, مساجد والے ایریے, مساجد کے ائمہ کو یہ تبدیل ہوتی تھی کہ تم نے اپنی ساری گلیوں کے آس پاس کا دھیان کرنا ہے. اگلے جمعے آ کر یہاں رپورٹ دینی ہے, کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو بتاؤ قاضی صاحب کو. اگلے جمعے پھر ائمہ آ کر بتاتے تھے ہمارے علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش ہے. تو قاضی القضا بڑے مجمع کے اندر سارے لوگوں کے سامنے اس بندے کو جس نے کوئی غلطی کی ہوتی تھی وہاں سزا سنائی جاتی تھی. جب ایسی سزائیں سنائی جا رہی ہیں لوگوں نے دیکھنا تو پھر سوچو ذرا اگلے جمعے کوئی اور غلطی ہوگی, کو پتہ ہے یہاں تو پکڑے جائیں, یہاں تو معافی کوئی نہیں. ہمارے یہاں تو ڈیلے ہو جاتی ہے معاذ اللہ, اور وہاں لوگوں کے سامنے دعوتیں لگایا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تو 9,000 جامع مساجد, 900 جامع مساجد آپ نے تیار کروائی. 4,000 کلیسے اور گرجے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے جو ان کے معبود خانے تھے, 4,000 کے قریب آپ کے دور کے اندر ویران ہوئے. 4,000 دن پر اسلام پھیلتا گیا, ان کے گرجے کلی سے ویران ہوتے گئے, لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. اتنی فتوحات اللہ پاک نے عطا فرمائی. اس لیے میں نے ایک جملہ بولا, علماء فرماتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں اسلام یہ چلتے ہوئے سواری کی طرح تھا. جیسے ایک سواری چلتی جا رہی, فرمایا اسلام ایسے ہی چلتا جا رہا تھا. جدھر سواری کا رخ ہوا اسلام ادھر چلا گیا. علاقے کے علاقے اسلام کے دائرہ کار میں آئے, لوگ فتح یاب ہوئے, ہر طرف خوشحالی. ایک خاتون مدینہ پاک سے مکہ پاک, مدینہ پاک سے شام, مدینہ پاک سے فلسطین تک کا سفر اکیلی خاتون کر سکتی تھی. اس کو خوف نہ ہوتا تھا مجھے رستے میں ڈاکو پڑ جائیں گے, میری عزت پر کوئی حملہ کرے گا. ایک خاتون تھام رکھ کر سونے کا تاج اپنے سر پر رکھ کے جا رہی ہے. کسی نے کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے, کہا عمر فاروق جیسا بندہ موجود ہے تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے. عدالت عام ہے, جدھر کوئی بندہ آئے گا وہاں پر انصاف ہو جائے گا. ایک خاتون خادمہ تھی, خادمہ وہ گئی تیل لینے کے لیے, واپس آ رہی تھی تو کوئی اس کو ٹھوکر لگی اور تیل اس کا زمین پر گر گیا, زمین نے تیل چوس لیا. اب وہ ڈھو رہی ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ میرے اوپر ظلم نہ کرتے, کہے گا کہ تیل میں نے لایا نہیں, پیسے کہیں خرچ کر گئی ہوں, جب کہ میں سچی ہوں. وہ گئی فاروق اعظم کے پاس,
کہتی ہے کہ یہ مسئلہ بن گیا، زمین نے میرا دل چوس لی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھڑی سی آگ ملی ہوئی عصا وہاں پر آیا، اس حصے کو کہا زمین کو ایسے ٹھوکر لگا دی، کہا تیرے اوپر میں بیٹھ کے انصاف نہیں کر رہا، تو کیوں دوسروں کا تیل چوس رہی ہے، جب تیل واپس نکالا. اللہ پاک کے شیر کا ایسا حکم زمین نے سنا، وہ جذب کر کے تھی نا زمین، سارا تیل واپس نکال دیا. خاتون سے فرمایا چل اپنا تیل اٹھا کے جس چیز میں ڈال کر اپنے مالک کو دریا نیل بند ہو گیا. پرانی رسم تھی جناب، خاتون دینی پڑے گی تو پھر جا کے چلے گا. تو کیا ہم نے خط لکھا، فرمایا دریا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں رب کا بندہ اوپر تجھے یہ خط لکھ کے بھیج رہا ہوں. رب کے حکم پر چلتا ہے تو میں تجھے حکم دے رہا ہوں، چل چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں خط جب ایسے دریا کے اندر ڈالا گیا، پانی ایسے چلا جیسے کبھی بند ہی نہ ہوا تھا، اور تب سے اب تک وہ چلا ہی رہا ہے. وہ فاروق اعظم جن کا عدل و انصاف دریاؤں پر جاری، زمینوں پر جاری، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کیا پیارے کمال کی اللہ پاک نے آپ کو وجاہت عطا فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی کمال باتیں تفاسیر کے اندر، تاریخ کے اندر ملتی ہیں. یہ میں آپ کو جو باتیں سنا رہا ہوں یہ ساری ازالت الخفا سے آپ ذرا سنیے گا غور سے. شاہ ولی اللہ محمد سے دیوی جناب نے لکھا، بڑی کمال بات ہے. ایک بار ایسے ہوا کہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہونے گا، آپ کا ذرا توجہ کیجیے گا. فاروق اعظم اتنے چست آدمی تھے نا، چست، چالاک، ہوشیار، اور ہر لمحہ چلتے پھرتے رہنے والے. سستی آپ کے اندر کسی لحاظ سے دیکھی نہیں گئی. بیٹھ گئے جو بیٹھے آرام کر لیتے، کبھی ایسا نہیں ہوا. دن کے ٹائم آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں تو راتوں کے ٹائم چھپ چھپ کر گشت کر رہے ہیں. راتوں کے ٹائم ایک دن ایسا ہوا کہ آپ چلے گئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر رات کے ٹائم، وہ آرام فرما رہے تھے. ان کو فرمایا کہ ان کو آؤ جا میرے پاس. انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے پیغام بھیجنا تھا، آپ خود آ گئے. آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ کوئی قافلہ آ کے رکا ہوا ہے مدینہ کے باہر، تو آؤ ذرا آج دونوں چل کے رات کو قافلے کی نگرانی کرتے ہیں، سیکورٹی والا کام کرتے ہیں. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو لے جا کر اس ساری رات قافلے کی نگرانی فرماتے ہیں. اور اس طرح سے بنیے گا بیت المال کا اونٹ آتے ہیں نا، اونٹ زکوٰۃ کے لیے آ گئے، بیت المال میں سواریاں آ گئی. تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرت سیدنا مولانا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا. علی پاک حضرت عثمان غنی دونوں کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے. اور اس ایریے میں مدینہ پاک سے تھوڑا سا باہر کر کے یہ علاقہ تھا جہاں پر وہ سارے اونٹ ٹھہرائے جاتے تھے. اب وہاں لے کر چلے گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا سائے باغ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. حضرت علی پاک سے فرمایا آپ یہاں ان کے پاس کھڑے ہو جائیں، میں جاتا ہوں، جا کر اونٹوں کو دیکھتا ہوں اور ہر اونٹ کی آپ کو نشانی بتاؤں گا. تو آپ نشانی ان کو یہاں املا کرواتے جائیں، لکھواتے جائیں. آپ جو فرمائیں گے یہ لکھتے جائیں گے، میں وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں. اور آج کی گرمی، یہ جو آج کل گرمی ہے، یہ مولا علی پاک کے ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے. فرمایا وہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ بندہ دھوپ میں کھڑا نہ ہو سکتا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلے گئے. اور یہاں ممبر ہے، ورنہ میں آپ کو نقشہ بنا کے دکھاتا جو حضرت علی پاک نے کھینچا ہے. مولا علی پاک فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس دو چادریں تھیں، دو چادریں. ایک چادر انہوں نے یہاں سے باندھی طے پر نیچے سے، اور دوسری چادر انہوں نے اپنے ساتھ لپیٹ دی. اور جسم مبارک جو یہ والا حصہ ہے، یہ والا حصہ یہ ظاہر تھا. ایک چادر سر پہ رکھی تھی، دوسری چادر یہاں سے. تو میں وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانی ہمیں اس طرح بتاتے تھے. اس اونٹ کا ایک اونٹ لکھو، اس کا رنگ ہے سفید، اس کی پیشانی کا رنگ ایسا ہے، اس کے پاؤں کا رنگ ایسا ہے. اور دانت پکڑ کر آپ اس کا منہ چیک کر کے فرماتے ہیں کہ اس کے دانت لکھو، یہ طوطا ہے، چوکا ہے، چوکا ہے. اس کی 1 سال عمر ہوئی ہے، 2 سال ہوئی ہے، 5 سال ہو گئی ہے، 7 سال ہو گئی ہے، اس کی عمر اتنی اتنی ہے، یہ لکھو. فرماتے ہیں جب ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے نا، وہ ہر اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. حضرت علی پاک نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا ذرا اٹھ کے دیکھو. مولا علی پاک نے حضرت عثمان غنی کو اٹھایا، وہاں دیکھو اسے. جب وہ کھڑے ہیں ایک اونٹ کا منہ پکڑ کر اس کے دانت دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ علی یہ اونٹ عمر میں اس درجے پر چلا گیا.
حضرت عثمان غنی نے دیکھا، حضرت علی پاک فرمانے لگے اے عثمان غنی، وہ آیت یاد ہے قرآن پاک کی جب حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا کام کیا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور بیٹی نے کہا تھا اپنے ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ اے ابا جان ان کو رکھ لیجیے اجرت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ آیا یاد؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے بالکل مولا علی پاک کو یاد آئی وہ آئے تو فرمایا اگر آج کے دور میں اس امت کے اندر کوئی قوی اور امین اور صادق اور امین ہے تو وہ سامنے کھڑا دے گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کا مقام، یہ ذرا ذرا سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی پاک۔ دور کے بعد جانا چاہیے ان لوگوں کو جو باتیں کرتے ہیں حضرت علی پاک اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر اس امت کا کوئی صادق اور امین قوی اور کوئی امین ہے تو وہ دیکھو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی پاک کا گرانا دور پر اتنا یقین اور اعتماد کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرنا حیا کریں ایسے لوگ جن کو اپنی ایمان کی اور آخرت کی فکر نہیں۔ اور حضرت علی پاک نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اے عثمان، اے عثمان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جب تک یہ حیات ہے نا تو ان کو اکیلا مت چھوڑنا، ان کو اکیلا مت چھوڑنا۔ اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک علاقے میں جنگ کے لیے جانا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی پاک، دیگر کے صحابہ کرام اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی مجلس بلائی، مجلس شورا جس کو آپ کہتے ہیں، شورا کا اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ نے مشورہ لیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے، کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں گے تو وہ زیادہ بڑھ جائے گا، لوگوں پر زیادہ جلدی سے فتح کے دروازے کھولیں گے۔ تو اینڈ پر آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، ابو الحسن حضرت مولا علی شیر خدا، اے ابو الحسن مولا علی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اتفاق مولا علی پاک نے پتہ کیا جملہ بولا؟ فرمایا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، فتح نصیب ہونا یا فتح نہ نصیب ہونا یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بڑا ایسا ہو چکا ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ بڑی بڑی تعداد پر غالب آ جاتے ہیں۔ بدر کے اندر بھی ہم 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے تھے۔ ہر جنگ میں ہماری تعداد کم رہی ہے، تھوڑوں پر ہم غالب آئے ہیں۔ میرا مشورہ اگر آپ مانیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں جنگ میں نہ جائیں، نہ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جنگ میں 2 طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، یا بندہ بچ کے واپس آ سکتا ہے غازی، یا وہاں شہید بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں شہید ہو گئے تو اسلام کو آپ جیسا سہارا بعد میں نہیں ملے گا۔ مہربانی فرمایا آپ ادھر ہی رہے۔ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، اگلا دن آیا، لشکر جانے کے لیے کھڑا ہے۔ مولا علی پاک زرہ پہن کر آگے، تلوار لٹکائی ہوئی، علی پاک مولا علی پاک اٹھ جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، فرمایا حضرت علی تم کہاں؟ کہا میں بھی لشکر کے ساتھ جاتا ہوں۔ فرمایا کل تو تم کہہ رہے تھے کہ جنگ میں 2 طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں، شہید بھی ہو سکتا ہے، غازی بن کے بھی آ سکتا ہے، اور مجھے روک لیا، آج تم جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ امیر المومنین ہیں، میں مجاہد آدمی ہوں۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے اے علی اگر تم چلے گئے، اگر تم چلے گئے اور وہاں تم شہید ہو جاتے ہو تو بتاؤ مجھے اچھا مشورہ دینے والا تم سے بہتر کام ملے گا، لہٰذا میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، ادھر میرے پاس رہو۔ اللہ پاک ہمیں پتہ دے گا کہ یہاں دعائیں کریں گے تو حضرت فاروق اعظم مولا علی پاک کے آپس میں محبت دیکھیں، روک لیا دونوں نے ایک دوسرے کو، آپس میں ایک دوسرے کے پاس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یمن سے آپ کے پاس نا بڑی چادریں آئی، کافی سارا سامان آیا، اس میں چادریں تھیں، تو آپ نے وہ بانٹ دی صحابہ کرام کے درمیان، ان کے بچوں کے درمیان۔ حضرت امام حسن حسین آئے، ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم ہمارا حصہ نہیں دے رہے ہو؟ فرمایا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چادر ایسے مل جائے جیسے تمہاری شان نوالی ہے نا شہزادے ہو تم دونوں۔ فرمایا بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چادر سونی مجھے ایسے ملے جو تمہارے قابل ہو سکے، یا جو تم پہنو تو سجے تمہارے پر جچے، لیکن مجھے ان چادروں میں تمہاری شان کوئی چادر نہیں ملی، لہٰذا مجھے معافی دو۔
تھوڑے دن انتظار کر لو. آپ نے خط بھیجا اسپیشلی یمن، فرمایا 2 چادریں مجھے اسپیشلی چاہیے شہزادوں کے لیے، امام حسن حسین کے لیے. اس طرح کی جو 2 چادریں بنا کر میرے پاس فوری بھیجی. جب دونوں چادریں آ گئی آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا، فرمایا مجھے معاف کرنا لیٹ ہو گئی، یہ 2 چادریں تمہاری شیان نشان میرے حساب سے ہیں یا وہ ہے. اتنی محبت تھے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام سامنے کرانے کا. واقعات بڑے ہیں. ایک واقعہ بڑا کمال ہوا آپ کے ساتھ پیش آیا. ایک رات آپ گشت فرما رہے تھے ایسے، تو مدینہ پاک سے تھوڑا سا باہر ایک خیمہ لگا ہوا آپ نے دیکھا. اس خیمے کے اندر سے تھوڑی دیر کے بعد کراہنے کی آواز آتی، کراہنے کی، رونے کی، جیسے درد میں کوئی کراہتا ہے ایسے کر کے کراہنے کی آواز آئی. تو آپ اس خیمے کے پاس چلے گئے، پہلے کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی اندر کوئی ہے. اندر سے ایک آرابی نکلا. آرابی کا مطلب ایک دیہات کا رہنے والا، کسی گاؤں کا رہنے والا کوئی شخص تھا، وہ مسافر ہوگا، چلتے چلتے اس کو مسئلہ بنا ہوا. آپ نے فرمایا یہ اندر سے کراہنے کی آواز کیسی ہے؟ اس آرابی نے بتایا کہ اندر میری بیوی ہے، ہم دونوں سفر کر رہے تھے اور میری بیوی حاملہ ہے، حاملہ امید سے، اور اب اس کا وقت آ چکا ہے، درد سے اس کو شروع ہو چکا، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. تو میں نے یہاں پر پڑاؤ کیا، روک لیا اپنے آپ کو، وہاں بیٹھے ہیں بس اسی پریشانی میں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری کچھ مدد کر دوں. کہا بالکل. آپ مدد کی تھی. آپ واپس گئے اپنے گھر میں. اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم، یہ وہ زوجہ حضرت ام کلثوم ہے جو مولا علی پاک کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ بیٹی ہے. ان کا نکاح ہوا تھا فاروق اعظم کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم نے اپنی اس زوجہ حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ اگر آپ مہربانی کرو تو ایک خاتون پریشان ہے، اس خاتون کی آپ مدد کر سکتی ہیں، اور ہونے کے ناطے. وہ ساتھ آئی، آپ نے ان کو اندر بھیجا. تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے ذرا، یہ جیسے میں بیٹھا ہوں نا، تو حضرت فاروق اعظم نے خود اپنے آپ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور اس دیہاتی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. ایسے فاروق اعظم نے اس بیٹوں کو، پیٹ کے رہنے والے بندے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس سے گپ شپ شروع کر دی. گپ شپ کر رہے ہیں دونوں، صبر کرو اللہ پاک خیر کر رہا ہے، اس کو حوصلہ دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھ آئی اور آ کر کہتی ہیں اے امیر المومنین، اپنے دوست کو بشارت دیجیے اللہ پاک نے اس کو بے نوا فرمایا ہے. جب اس نے سنا نا کہ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رات کی اس پہ میری مدد کے لیے پہنچے ہوئے، وہ جھٹ کر کے اٹھا اور سامنے جا کے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ دیے کہتا ہے مجھے معافی دیجیے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی تکلف ہو کہ جیسے وہ میرا بیلی ہو، کوئی یار ہو، اور میں ایسے آپ کے ساتھ لگا ہوا، مجھے معافی دیجیے. آپ نے اس کو یہاں سے پکڑا گیا، اس نے فرمایا اتنا بیٹھ میرے پاس، خوشی ہو تجھے کہ اللہ پاک نے تجھے دینا کام فرمایا، اور کل جب دن ہو جائے نا، دن ہو جائے تو میرے پاس آنا مدینہ پاک میں، اپنا نام اپنے بچے کا نام لکھوانا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش پر ہی میں اس کا وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں. میں آنا میرے پاس، مجھے یہ سارا وظیفہ دوں گا تمہارے اس بیٹے کی وجہ سے. سوچیے کیسی شان ہے امیر المومنین. یہاں میں نے کافی سارے واقعات لکھوں میں، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے میں زیادہ سنا نہیں سکتا. فاروق اعظم کی مثال کائنات میں دی نہیں جا سکتی. آپ کے بعد آج تک عمر لا جو ہے فاروق اعظم کا لا قانون اصول بنائے ہوئے وہ غیر اپنا کر ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے آپ کے نقشے قدم پر چلنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ آپ کے نقشے قدم پر چلتے. مشک آئی، مشک استوری آئی تھی آپ کے پاس، ان کو آپ نے وزن کروا کر باندھنا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون ہو جو آئے اور اس کستوری کا وزن کر دے. تو آپ کی زوجہ پاس کھڑی تھی، دوسری زوجہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہنے لگی ہے امیر المومنین میں وزن اچھا کر لیتی ہوں، تکڑی شکڑی کوئی اچھی بولنی آتی. فرمایا تم رہنے دو. کسی اور سے فرمایا کہ آؤ کوئی خاتون آئے وہ وزن کرے اس کا. حضرت عاتقہ پھر کہتی ہے کہ حضرت میں بہترین وزن کر لیتی ہوں. فرمایا تم رہنے دو، میں کسی اور سے کرواؤں گا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے میں اچھا وزن کر لیتی ہوں، پھر مجھ سے کیوں نہیں کرواتے؟ فرمایا مجھے خوف ہے، ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کستوری تم توڑتی رہو اور تمہارے ہاتھ پر کچھ کستوری لگی ہوئی ہو اور کچھ گرد و غبار ہو،
اور گرد اور غبار صاف کرنے کے لیے کہیں تم اپنی گردن پر ہاتھ باندھ لو یا اپنے کپڑے پر باندھ لو تو کسی کے خیال میں یہ آ جائے کہ فاروق اعظم کی زوجہ وہ باقیوں کی بنسبت کستوری کا تھوڑا سا حصہ زیادہ لے گئی ہے، یہ کہیں ہاتھ صاف کرنے کے بہانے کوئی زیادہ حصہ نہ تمہاری طرف چلا جائے۔ فرمایا اگر یہ بات بھی ہو گیا تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، اس لیے تم رہنے دو، مجھے کسی اور سے کروا دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری گم ہو گئی، ایک بکری گم ہو گئی تو آپ چلے گئے بکری کو تلاش کرنے کے لیے، آپ نے ایسے کر کے چادر لی اور سر پر باندھی، ایک لکڑی لی اور چل کر نکلے، آگے سے بڑا نہیں بات ملے۔ فرمایا عمر ابن خطاب فاروق اعظم کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ میں نے ابھی بکریوں کا جائزہ لیا ہے، بیت المال والی بکریوں میں ایک بکری نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ادھر کو گئی ہے تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین ہو، 22,000 مربع میل کے مالک ہو اور خلیفہ ہو اور بکری تلاش کرنے کے لیے خود نکل پڑے۔ حضرت مولا علی پاک فرمانے لگے ہے عمر ابن خطاب آپ نے اپنے بعد والوں کو بڑی آزمائش کا در ڈال دی ہے، بعد والے جب ایسا کام نہ کر سکیں گے تو لوگ کہیں گے فاروق اعظم تو ایسا کیا کرتے تھے تم کیوں نہیں کرتے؟ بعد والے بڑی آزمائش میں آ جائیں۔ فرمایا بعد والوں کی نرمی اللہ پاک دیکھے گا، میں یہ کہتا ہوں اے علی پاک اگر میری دور نظام کے اندر خلافت کے اندر ایک بکری بھی بیت المال کے اندر سے گم ہو گئی تو بشروائے اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کیا اوپر وہ بکری ایک امانت تھی کہاں گئی؟ تم کیوں نہ اس کا خیال کر پائے؟ ایک بکری تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گئے باہر گرمیوں کے دنوں میں اس ایریے میں جہاں پر جا کر باندھے جاتے تھے اونٹ، اتنی سخت گرمی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سفر نہ کیا گیا، اپنے خادم سے فرمایا کہ آپ رک جاؤ تھوڑی دیر، آپ کمرے میں چلے گئے، اس کمرے کا تھوڑا سا روشن دان تھا بنا ہوا، اس میں سے آپ نے دور دیکھا مدینہ پاک کی طرف سے تو کوئی بندہ 2 اونٹ ہانکتے ہوئے لا رہا ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ دیکھو کون ہے اس گرمی میں آنے والا، کاش کہ یہ اپنا آتا دوپہر کا ٹائم ہے شام کے ٹائم نکل پڑتا۔ تو خادم نے جب دیکھا تو اس کو نظر نہ آیا، کہتا ہے بس پہچان ہے کوئی آ رہا ہے لیکن بندہ پہچانا نہیں جا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے تھوڑا صبر کرو غریب آتا ہے تو دیکھتے، پھر فرمایا دیکھو نظر کون ہے یہ آنے والا ہے۔ تو جب خادم نے دیکھا تو عثمان غنی کو کہا یہ عمر بن خطاب فاروق اعظم آ رہے ہیں، 2 اونٹنیاں آگے لگائی ہوئی ہیں اور پیچھے آپ خود چلتے آ رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چٹ سے دوبارہ سے فرمایا بالکل بھی نہیں، یہ 2 اونٹنیاں اور اتنی دوپہر کے اندر گرمی میں بیٹھ کھڑا نہیں جا رہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے مال کی 2 اونٹنیاں تھیں، باقی سارے اونٹ غلاموں نے وہاں پہنچا دیے، یہ 2 اونٹنیاں وہاں رہ گئی، تو میں نے کہا چلو یہ 2 اونٹنیوں کو اس مال کے اندر شامل کر کے آ گیا۔ تو کہا حضرت رات کو کر دیتے شام کو کر دیتے۔ فرمایا مجھے خوف طاری ہوا کہیں شام سے پہلے اللہ پاک کا فیصلہ کوئی اور آ جائے اور بیت المال کا زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کے اندر کہیں ہیرا پھیری نہ ہو جائے، میں اس لیے پہلے وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے پیارے بھائی، آج کل بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ولادت سے پہلے ہی ہزاروں لاکھوں کا بل ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے، ڈر رہی ہوتی ہے ماں کہ ایک تو بچے کی ولادت کروانی ہے اور اوپر سے مجھے اتنے بل دینے پڑتے ہیں، لوگ اپنی تجوریاں بھری جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے آپ کے دور کے اندر آپ کا مقرر کرتا ہوا گورنر تھا ایک علاقے کے، اس کے بارے خبر ملی، آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس بھیجو، وہ آ گیا، فرمایا 3 دن اس کو دھوپ میں کھڑا کیا رکھنا ہے، 3 دن اس کو دھوپ میں کھڑا کرا، 3 دن دھوپ میں کھڑا کیا رکھا، چوتھے دن آیا آپ کے پاس، حضرت معافی دے دو دھوپ میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، آپ نے فرمایا آنے کا تیرے کو کام میں بول کروانا، چل میرے ساتھ۔ آپ اس کو لے گئے اونٹوں والے استعمال کے اندر، پارے کے اندر، فرمایا چل نگوٹے کس اور یہ پکڑ ہے اور یہ سارے اونٹوں کی جو غلاظت ہے نا، یہ میوے شیریاں سارے یہ سارے کٹا ہے۔ گورنر کو آپ نے یہ کرنے پر لگا دیا، واپس آیا کہتا ہے حضرت ذرا میں 10 سے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو یہاں سے گیا تھا تیرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن سے تو اپنی ایک جھوپڑی چھوٹی سی بنا سکتا تھا، لیکن اب جب تجھے 2-3 سال گزر گئے تو اس کے بعد تیرا اتنا بلند عالیشان مکان بن گیا، باقی لوگوں کا مکان نیچے ہے، مجھے بتا اتنا بڑا مکان تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس مکان کی خاطر آپ نے اس کو ایسے اس انداز میں لائن میں کھڑا کر دیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، ایک بندہ آ گیا، یہ میں آپ کو آج کل کے جو سکالر آئے نا، سکالر 9 سکالر 99 سکالر یوٹیوبر جو آ گئے ہیں ویوز کی لینے کی خاطر امت کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس دور میں ایک بندہ ایسا آیا تھا سبیب نامی، عراق کا رہنے والا، شاہ صاحب لکھتے ہیں اور عراق کا رہنے والا، اس نے متشابہات پر سوال کرنا شروع کر دیا،
قرآن پاک میں ایک علم ہے آیات کا جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران میں 7 نمبر آیت میں 5 6 7 یہ سارا اسی کا بیان ہے. متشابہات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اللہ پاک نے فرمایا متشابہات کے پیچھے وہ پڑھتا ہے جس کے دل کے اندر کلی ہوگی ٹیڑھے دل والا گندے دل والا بندہ وہ متشابہات کے پیچھے لگ جائے گا. یا اللہ پاک کا ہاتھ ہے تو بتاؤ اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہے, اللہ پاک کا چہرہ ہے تو بتاؤ اللہ پاک کا چہرہ کیسا ہے. اللہ پاک جب عرش پر بیٹھا تھا تو بیٹھنا کیسا تھا, عرش چھوٹا تھا بڑا تھا, اللہ پاک اس پر جب بیٹھا تو منہ اللہ پاک کا کس طرح ہوگا. اس طرح کی آیات جو قرآن پاک میں آئی ان پر بات چیت کرنے سے منع ہے. مت بولو متشابہات کے بارے میں. وہ جو عراقی شخص تھا سبیغ نامی وہ جہاں بھی جاتا ہے نا اے ذرا دسو نا متشابہات کے بارے میں کی مطلب ہے, اے ذرا کی مطلب ہے, اس کا مطلب بتاؤ. اس طرح مسلمانوں کے اندر خیالات کے اندر انتشار پیدا کر رہا تھا وہ شخص. وہ چلا گیا چلتے چلتے مصر, وہاں پر ملے حضرت عمرو بن عاص, وہاں پر اس نے سوال کیا تو وہ بڑے سمجھدار آدمی تو انہوں نے کہا تو یہاں پر اس بات کو چھوڑ تو مدینہ پاک جا, وہاں جا, وہاں علم والے بڑے علم والے رہتے ہیں, وہاں فاروق اعظم بھی موجود ہے, وہاں جا. اور ساتھ ہی نا خط لکھا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے مسلمانوں کے علاقے کے اندر, دیکھیے گا ذرا اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. وہ بڑا چوڑا ہو کے آیا کہ میں ادھر گیا ہوں ادھر گیا ہوں, آپ فاروق اعظم کے پاس آ رہا ہے, وہاں مولا علی پاک بھی ہے, وہاں بھی سوال اٹھاؤں گا پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. فاروق اعظم کو خبر میری بندہ آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ یہ بھاگ جائے اس کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس, لے آئے اس کو بھی پکڑ کر. آپ نے نا چھڑیاں منگوائی, چھڑیاں سوٹیاں ڈنڈے منگوائے. فرمایا غازی مجھے سارے پیچھے ہو جاؤ. اللہ پاک نے منع کیا تھا مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں پھیلنی چاہیے. یہ بندہ تکبر کر کے غرور کر کے فساد پھیلا رہا ہے. آپ نے ایک چھڑی اٹھائی تو اس کے سر پر مارنی شروع کر دی. لوگ کھڑے ہیں سارے عثمان غنی جیسے شخصیات, مولا علی پاک, آپ اس کو مار رہے ہیں, اس کا خون نکل آیا. خون نکلا تو فرمایا جاؤ اس کو مرا پٹی کرو, ذرا اس کو تسلی دو, اس کو سکون آیا, آرام آئے. جب اس کو تھوڑا فاقہ ہوا, وہ ہوش آیا, سنبھل گیا, واپس آ گیا. پھر آپ شروع ہو گئے, پھر اس کو مارا. پھر جب اس کا خون دوبارہ نکلا تو میں اس کو لے جاؤں, پھر اس کی طرف پٹی کرو, پھر واپس آؤ میرے پاس. جب تیسری بار لے کر آئے نا اسے تو کہتے ہیں حضرت دسو میں نے کسی مارنا چاہتے ہو یا سمجھانا چاہتے ہو. فرمایا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں, ماروں گا نہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سمجھ گیا. کیا کہتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی, ایک بار مجھے معافی دے دے, دوبارہ متشابہات کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھاؤں گا. فرمایا میرے رعایا کے اندر, مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا سوال مت اٹھانا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر پریشانی کے اندر مبتلا ہو. ہمیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے امت کے اندر آسانی رکھو, امت کو متنفر مت کرو, امت کو پریشان مت کرو. ہم بھی جب سوال کیا کرتے تھے آقا پاک سے, حضور پاک بھی فرمایا کرتے تھے الٹے سوال اور مشکل سوال مت کیا کرو, اتنا کہا جاتا ہے بس اتنے پر چلتے رہو, آسان دین ہے, آسانی کے ساتھ چلو, اللہ پاک تمہیں آسانی سے جنت عطا فرما دے گا. اور تم مسلمانوں کے اندر مشکل بنانے آ گیا. یہ آج کل کے یوٹیوبر نکل آئے اور امت کو توڑ رہے ہیں اپنے ویوز لینے کی بات ہے, آئے دن کو نیا سوشل چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے بھی غلط ہے. اگر کوئی ایسا بندہ اوپر ہو یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا تو ساروں کو پڑھ کر بیان حاضر کر کے بخاری ذرا علمی جو وقار ہے ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھاؤں گا. وہ افراد اتنے دین کے لحاظ سے, رعایا کے لحاظ سے, عوام کے لحاظ سے, بیت المال کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے امت کو پہرا دینے والے لوگ تھے. دعا کریں اللہ تعالیٰ آج ہمیں ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور امت کو پھر سے ویسا وقار نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.